نبی کو یہ آخری نہیں کہا گیا؟ قرآن میں رسول نہیں انہوں نے کہا نبی قرآن میں نہیں انہوں نے کہا قرآن میں کسی نبی رسول کو کسی اللہ صاحب بولا ہے قرآن میں کسی نبی میں نے بعد میں دیکھا قرآن میں کسی نبی رسول کو آخری جی نہیں کہا گیا. نبی آخری نہیں کہا گیا. اچھا امتیاز صاحب، وہ آپ نے جو 155F کی جو آپ کے ساتھ میں ڈیبیٹ ہوئی تھی، وہ آپ نے وہ ویڈیو کیوں نہیں آپ نے پبلش کی؟ اچھا ایک منٹ یہ جواب ذرا میں ایک منٹ ریپیٹ کر دوں، پھر اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. اس کا جواب بھی دے کے جائیں گے، میں پوچھوں گا ضرور ہاں یہ امتیاز بھائی جواب سے. سے لیجیے گا. قرآن میں ہاں جی. میں ضرور لیتا ہوں. ابھی آپ نے مجھے جواب دیا ہے جب میں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا قرآن کریم نے کسی معین شخص کو جو شریعت نہ لانے والا ذلی امتی بروزی نبی ہو اس کو خدا کا آخری رسول کہا ہے؟ کوشچن مارک. جس کے جواب میں آپ نے تو سکر بھائی آپ نے مجھے کہا ہے کہ قرآن میں کسی نبی رسول کو آخری نبی نہیں کہا گیا. ایسا ہی ہے؟ میں آپ کو کہا تھا مجھے 5 منٹ دے دیں، پھر آپ بیچ میں بار بار مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میں نے آپ کو اس کا جواب دیا، یا تو 5 منٹ دے دیں پھر میں آپ کے پاس آپ کو زیادہ ٹائم دے سکوں گا. یہ آلموسٹ ختم ہونے والی ہے، میں جس چیز پہ کام کر رہا ہوں نا. ٹھیک ہے چلیں 1-2 منٹ آپ کو ویٹ کر لیتے ہیں. 1-2 منٹ ویٹ کر شکریہ. لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ویس بھائی ویسے دونوں چیزیں نہیں چل رہی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جواب دے دیا ہے، ساتھ وہ کہہ رہے ہیں 5 منٹ کے بعد دے. شاید دونوں باتیں ساتھ ساتھ نہیں چل رہی ہیں. جواب تو دے دیا انہوں نے، میں نے لکھ بھی لیا ہے. پھر اب انہوں نے یہ کہ 5 چلو منٹ میں کے بعد اور کچھ لکھوانا ہے تو چلے ٹھیک ہے بہتر لکھوا ہے کہ لوں. 1-2 منٹ جو ہے وہ یار یہ نالج از پاور. بھائی آپ کو کیا آ گیا؟ امتیاز بھائی آپ مجھے 1-2 منٹ دیجیے گا ذرا. یہ نالج از پاور بھائی پتہ نہیں مجھ سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں. میں نے کیا کہہ دیا مجھے کیوں یہ وہ اصل میں میرے بکس میں آئے ہیں ان کو ان سے بھی میری تھوڑی سی چلی تھی تو وہ شاید وہ مجھے دیکھ کے تو ان کو ناراض ہو رہے ہیں وہ کہ کہہ رہے آپ ہیں کو ویسے کافی پلئنگ گیمز اور آئی ڈونٹ نو مطلب وہ کیوں یہ کیا وہ اس طرح آپ کا سے تو بہیو ویسے کیوں کر رہے خوش ہیں. میں تھے نے تو کچھ آپ سے پہلے خوش تھے لیکن آپ کے چینل پہ ہم آ گئے تو پھر آپ بھی ان کی نظر کرم سے گھر گئے. سوری فار دیٹ. نہیں اٹس اوکے. اس میں کون سی بات ہے، لیکن مجھے وہی سمجھ نہیں آ رہی. میری کبھی ان کے ساتھ بحث بھی نہیں ہوئی، کبھی لڑائی بھی نہیں ہوئی. پتہ نہیں مجھے وہ کیوں منافق کیوں کہہ رہے ہیں مجھے اور کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو، اللہ ہی جانتا ہے بہتر. اچھا ویس بھائی چونکہ انہوں نے وقت لیا ہوا ہے تو تاکہ لوگوں کا چلے اس حوالے سے وقت نہ ضائع ہو جو اس چیز کو سن رہے ہیں، تو انہوں نے ایک بات تو یہ کہی ہے، چلے ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا جی کہ وہ 5 منٹ کے بعد آ کے تفصیلی جواب لکھوائیں گے. انہوں نے شاید ابھی کچھ مزید ڈیٹیل لکھوانی. کوئی بات نہیں، ان کا حق بنتا ہے، لکھوا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا تب تک چلے ہم کچھ اور بات بھی کر لیتے ہیں کیونکہ جا کے جب تک وہ آئیں تب تک وہ نا وقت استعمال ہو. تو ہمیں اویس بھائی شاید آپ نے بھی سنا ہو، اکثر جو ہے نا، میں نے تو اکثر دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھی احادیث کے مطابق جو ہے وہ ہر صدی کے سر پہ مجدد نے آنا ہے، اور اسی حدیث کی روح سے مرزا صاحب جو تھے وہ 14ویں صدی کے مجدد تھے. ویسے میں نے یہ بات ٹھیک کی ہے؟ جی 14ویں صدی کے 13ویں مجدد تھے. ہاں جی ہاں جی وہی نا، لیکن تھے 14ویں صدی کے. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ویس بھائی اب حدیث ہمیں جو دکھائی جاتی ہے یا جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، یہی دکھائی جاتی ہے کہ ہر صدی کے سر پہ مجدد نے آنا ہے، ایسے ہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے. اور 14ویں صدی کے سر پہ وہ مرزا صاحب آئے تھے، ایسے ہی ہے؟ جی اچھا ابھی کچھ افراد یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب مرزا صاحب کے آنے کے بعد اگلے 1000 سال تک کوئی مجدد نہیں آنا. تو اس حدیث میں سے یہ بات کیسے نکلی ہے کہ جب 14ویں صدی کا مجدد آئے گا تو اس کے بعد 1000 سال تک مجدد بند ہو جائیں گے؟ اچھا چلیں آپ بتائیں جی امتیاز صاحب. جی میری آپ سے کوئی بات نہیں، ویس بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں. وہ آپ سوال کر رہے تھے نا؟ اچھا جی وہ میں سوال یہ کر رہا تھا ٹوسیکر بھائی، اس جی سوال کا جواب صرف چاہیے کہ جو بھی آپ سے پوچھا نا جس کا آپ نے جواب دیا، صرف آپ کلیریفائی آپ کر دیں کہ کیا قرآن کریم نے کسی معین شخص کو جو شریعت نہ لانے والا ذلی امتی بروزی نبی ہو اس کو خدا کا آخری رسول کہا ہے؟ جس کے بدلے میں آپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ قرآن میں کسی نبی رسول کو آخری نبی نہیں کہا گیا. کیا اتنی بات درست ہے؟ جی درست ہے. کوئی ایکسپلینیشن تو نہیں دینا چاہتے ہو؟
ایکسپلینیشن بڑی دے دی, اب پھر ریپیٹ ہو جائے گی. اب میں کہہ رہا ہوں آگے چلیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. امتیاز بھائی وہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کسی نبی رسول کو آخری نبی نہیں کہا گیا. تو اویس بھائی اب اگر آدمی کو یہ کہے کہ قرآن نے کسی معین شخص کو جو ہے بھی ذلی بروزی امتی اس کو آخری نبی رسول کہا ہے, تو اس بندے کی پھر تو یہ بات غلط ہے نا. اس سیکر بھائی کے مطابق وہ شخص غلط ہوگا, ایسے ہی ہے نا ٹرو سیکر بھائی؟ وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس میں کس اینگل میں کیا بات ہو رہی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا امتیاز صاحب تھوڑا سا ذہن بڑا کر کے بات سمجھا کریں. اتنی جو ہے نا نٹی گریٹی ڈیٹیل میں پھنس کے آپ اپنے آپ کو بھی پھنساتے ہیں اور ساری دوسرے لوگوں کو بھی پھنساتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ جب آخری کا آپ نے لفظ یوز کیا, میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ اگر بات شریعت کے لحاظ سے ہو رہی ہو اور شریعت مکمل ہو گئی ہے تو وہاں پہ تو آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آخری زمانے کی بات ہو رہی ہو کہ جب مسیح اور مہدی نے آنا ہے, اور مسیح اور مہدی کو جو نہیں مانے گا, اب آنے والے مسیح اور مہدی کو نہیں مانے گا, تو جو اس کے جو بعد میں رسول آئے گا وہ ایسا رسول تو نہیں آ سکتا نا کہ وہ مسیح مہدی کو نہیں مان رہا, وہ اس کے سلسلے سے ہی آئے گا. نہیں یہ بات نہیں یہ بات نہیں کر رہے. بات یہ کر رہے ہیں آپ نے کہا قرآن میں ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کا میں اینگل سمجھ گیا ہوں. آپ نے کہا قرآن میں وہ کسی نبی رسول کو آخری نبی نہیں کہا گیا. جی میں نے اس کا مطلب وہی ہے کہا کوئی ہے آخری نا کہ دیکھیں بات کا فرق ہوتا ہے نا. اگر ہم یہ بات کریں کہ شریعت کے لحاظ سے, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں شریعت کے لحاظ سے. صحیح ہے ٹھیک ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کانٹیکسٹ کے حساب سے بات دیکھنی ہوتی ہے, وہ کیا بات چیت چل رہی ہے, وہ کیا ٹاپک چل رہا ہے, اس پہ کیا بات ہو رہی ہے, اس کو سمجھنا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت کے لحاظ سے, آپ یہ کہنا چاہتے تھے شریعت کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قرآن کی روح سے, ایسا ہی ہے. اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ذلی بروزی اور امتی لحاظ سے مرزا صاحب آخری نبی ہیں اور اس کے بعد پھر اور نبی آتے رہے, ایسا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کچھ؟ نہیں, امتی نبی جو ہے نا, دیکھیں ذلی بروزی کے ٹرمز کا تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. میں ان سے ابھی پوچھ لوں گا. ہو گیا بھائی, میں ذلی بروزی میں کہہ رہا ہوں مجھے ٹرم کا آئیڈیا ہے. میں کہہ رہا ہوں امتی نبی کے لحاظ سے دیکھیں نبوت کا سلسلہ تو جاری ہے. ٹھیک ہے, یعنی امتی نبی تو آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اگر اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہو کہ آخری نبی قرآن مجید میں آیا ہے, تو اگر شریعت کے حساب سے بات ہو رہی ہو تو پھر ہم یہ کہیں گے ہاں آیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بات قرآن کرتا ہے. اگر یہ بات ہو رہی ہو کہ امتی نبی کی جو شریعت غیر تشریحی نبی کی, تو پھر ہم کہیں گے کہ اس میں آخری نبی نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانٹیکسٹ کے حساب سے جو یہ بات کریں, کسی نے ایسے لکھا ٹھیک ہے. اب کوئی ایک اصول تو طے کریں گے نا ذکر بھائی, ایک اصول تو طے کریں. اب امتی لحاظ سے جو ہم نے آپ نے بات کی, جو میرا سوال بھی امتی لحاظ سے ہی تھا نا اس کے اندر. اب امتی لحاظ سے آپ صرف بتا دیں کہ قرآن نے کسی نبی اور رسول کو آخری نبی نہیں کہا امتی لحاظ سے. جی میں آپ کو پھر بتا چکا ہوں کہ کانٹیکس میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کانٹیکس کے حساب سے دیکھیں, جب یہ کسی کا حوالہ لے کے آتے ہیں نا, وہ جو حوالہ ہے اس کا کانٹیکس پورا دیکھنا پڑے گا. یہ اے کو ملاتے ہیں ڈی سے, اے کو ڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ اے ہے بھی کہ نہیں, یعنی وہ جو حوالہ لے کے آ رہے ہیں اس کا کانٹیکس کیا ہے, اس کا ٹاپک کیا ہے, وہ بات کیا ہو رہی ہے, متکلم ابھی بات تو کر حوالے کی بات ہی نہیں, ابھی تو حوالے کی بات نہیں کر رہے, وہ ابھی یہ بات کر رہے ہیں تھے نا امتیاز صاحب کی, یہی پرابلم ہے نا ان کا. ابھی اصول طے کر رہے ہیں تو ذکر بھائی, ابھی اصول طے کر رہے ہیں. یہ اصول یہ طے کر رہے ہیں, یہ بے اصولی ہے. یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہی تو بے اصولی ہے جس پہ آپ لوگ چلتے رہتے ہیں ہر وقت. یہ ایک بے اصولی مطلب ہے. نبی آپ کہتے ہیں کہ نبی اور رسول جو ہے قرآن میں نبی اور رسول آخری بھی ہو سکتا ہے. آپ کر رہے ہیں, بات سنیں نا, آپ ایک فرق بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس فرق بات کو ایک اور بات جو کسی اور کانٹیکس میں ہو رہی ہے ادھر جا کے آپ اپلائی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں لو جی یہ تو دیکھیں بندہ پکڑا گیا, یہ تو بات جو ہے غلط اس کی ثابت ہو گئی. بھائی ابھی تو یہ ابھی نہ بندہ پکڑنے کی بات کر رہے ہیں, ابھی نہ بھائی آہستہ آہستہ دیکھیں, ابھی نہ بندہ پکڑنے کی بات کر رہے ہیں, ابھی کسی چیز کی بات نہیں کر رہے, ابھی ہم بات یہ کر رہے ہیں. امتیاز صاحب سمپل کام کریں, ہمت کریں اور وہ حوالہ سامنے لے کے آئیں, اس کو دیکھ لیتے ہیں. ابھی حوالے کی تو بات نہیں کر رہے, ابھی اصول طے کریں, اصول تو طے کر لیں. اصول کس طرح طے ہوتے ہیں بھائی, اے کو ڈی سے ملا دیں جا کے. ابھی تو اے کو ڈی سے ملائیں گے تو ہم بیوقوف تھوڑی بیٹھے یہاں پہ, یا پاگل بیٹھے ہم کہیں گے کہ اے کو ڈی سے ملا رہے ہیں. آپ کی ماشاءاللہ اصول مندی دیکھیں, ایک طرف قرآن مجید کی بات کو لے کے آپ ایک اور حوالہ جو کس کانٹیکس میں ہو رہا ہے اس پہ جا کے ٹھک کر کے آپ میپ کر دیں گے.
یہ کوئی طریقہ ہے؟ حوالے کی تو بات ہی نہیں کی ابھی, تو کسی نے حوالہ حوالے کی بات کی ہے یہاں پہ؟ یہی تو امتیاز صاحب کا یہی ہے نا, ان کی یہی اصل میں عادت رہی ہے. وہ ان سے پوچھیں جو حوالہ جس پہ وہ کہہ رہے ہیں, وہ حوالہ لے کے آئے سامنے, بات کر لیتے ہیں. آپ سے یہ پوچھا گیا ہے, آپ نے کہا ہے, آپ نے جواب یہ دیا ہے پھر آپ repeat کریں. قرآن میں کسی نبی اور رسول کو آخری نبی نہیں کہا گیا, ٹھیک ہے جی. اب اگر کوئی شخص اب ہم یہ طے کریں, اب اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن میں آخری نبی کہا گیا, کہ کسی کو آخری نبی کہا گیا, اب اس کا کیا کرنا ہے یہ طے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے پھر کیا کریں گے؟ آپ وہ حوالہ لے کے آئے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. سمپل سی بات ہے, یہ ایسے بے اصولی والے اصول نہیں بناتے. حوالہ لے کے آئے سامنے. جی پتہ نہیں یہ ویسے اس طرح کی گیمیں آپ لوگ کیوں کھیلتے ہیں؟ اور گیم کون سی گیم کھیل لی ہے یار ٹوسیکر بھائی؟ کوئی گیم آپ سے سوال پوچھا, اس کا جواب لیا ہے. یقین کریں, خاص طور پہ امتیاز صاحب جو ہے نا, یہ اسی طرح کی گیمز کھیلتے رہتے ہیں. اب آپ پرسنل ہٹ نہ کریں, علمی گفتگو کرتے ہیں نا, علمی گفتگو کرتے ہیں. اچھا وہ ادھر کی بات ادھر جا کے ملا دیتے ہیں, ادھر کی بات ادھر جا کے ملا دیتے ہیں, بات کو پوری طرح سمجھتے ہیں نہیں. اب جیسے ایک تو قرآن کی بات ہو رہی ہے, ایک حوالہ وہ کس کانٹیکسٹ میں کس طرح, لیکن پکڑ کے ادھر سے وہ پتہ نہیں زبردستی پکڑ کے ادھر ملا دیا. بھائی وہ حوالہ لے کے آئے اور حوالے پہ بات کر لیتے ہیں. لیکن اصول طے کریں گے تو. اچھا اب میرا سوال ان سے پوچھ لیں, ان سے میرا سوال پوچھ لیں کہ وہ جو 155F, میں وہ حدیث میں سے کھول بھی لیتا ہوں, وہ اتنی زبردست حدیث ہے کہ یہ بات بالکل واضح طور پہ اس حدیث میں ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ایک ہی وجود کہا گیا وہاں پہ, ٹھیک ہے, وہ اتنی کلیئر ہے. اور وہاں پہ یہ ایسے پھنسے کہ اس کے بعد انہوں نے وہ ویڈیو جو ہے نہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالی, ٹھیک ہے, حالانکہ ہر ویڈیو یوٹیوب چینل پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, اور پھر مجھے غالباً انہوں نے بلاک بھی کر دیا ہوا ہے. تو وہ اس کا ان سے جواب لے لیں. وہ حدیث اگر میں پڑھ دیتا ہوں. ویس بھائی میرے پاس چونکہ اتنا وقت نہیں تھا, میں نے کہا چلیں آپ کی وساطت سے آپ کوشش کرتے ہیں. اچھا ویس بھائی ابھی تھوڑا بتائیے گا, میں نے شروع میں آپ سے ایک بات کی تھی کہ جو پہلی میں نے بات کی تھی, میں نے کہا کہ دو افراد جب بات کرتے ہیں پہلے اپنی اپنی پوزیشن کو ٹیبل پہ رکھ دیا جاتا ہے. اویس بھائی میں نے جو آپ کے سامنے آپ کو لکھوائی ہے اپنی پوزیشن, اس میں نے کوئی تردد کیا ہے؟ نہیں آپ نے نہیں کیا. اچھا میں نے کوئی اویس بھائی حوالہ کوٹ کیا کسی کا؟ میں نے کہا ہم صرف قرآن کی بات ہی کی ہے نا, کہ قرآن کے اندر ایک اصول پہلے ہم طے کر لیتے ہیں, اور اس اصول کو جب میں نے پہلی مرتبہ رکھا تو اس میں کسی کے ذہن میں ابہام آ سکتا تھا جو احمدیہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو, کوئی بھی ہو, کہ بھئی یہاں پہ شاید جو ہے نا وہ یہ فرق آ جائے کہ بھئی نبوت لانے والا شریعت لانے والا یا نہ لانے والا. اب ویس بھائی جب میں نے لکھوایا وہ تو ابہام ہی میں نے ختم کر دیا, ایسے ہی ہے ویس بھائی؟ ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. وہ حوالہ لے آئے امتیاز صاحب, حوالہ لے آئے سامنے, اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ کیا یہ جو ہے ڈفرنٹ اس طرح کی کچھ اب چالے چلنے کی, انفارچونیٹلی مجھے ورڈ یوز کرنا پڑے گا, یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی اچھا طریقہ ہے؟ اچھا ویس بھائی اگر اس طرح بات کوئی کاٹے گا تو مشکل ہوگا بات کرنا میرے لیے. تو بھائی وہ ویسا بھائی پلیز آپ کی مہربانی. جی اچھا دیکھیں حوالہ تو ابھی اصول ہی طے نہیں ہو رہے, تو حوالہ کیا رکھنا ہے؟ وہ اس کے اصل میں ہم کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھیں ویسا, دیکھیں یہ غلط بات ہے, اصول طے نہیں ہوئے بھائی, حوالہ لائیں اس کو دیکھ لیتے ہیں, اس میں اتنی کیا تردد ہے؟ بات مکمل کر لوں, اجازت ہے؟ ٹھیک. اچھا ٹروسیکر بھائی آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں تاکہ وہ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں, پھر آپ جواب دیجیے گا. جی امتیاز بھائی آپ کریں اپنی بات. اور بے شک آپ مجھے بتا دیا کریں کہ بھی آپ 1 منٹ بول لیں یا 2 منٹ بول, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ جب بات کروں بس مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں, بس یہ میری درخواست ہے آپ سے. اچھا ویسے اب دیکھیے گا ذرا, بات بالکل سادہ ہے. نیچے نا ایم جی صاحب نے کہا ہے خاتم الخلفاء, نہیں, ہم نے تو اپنی بات لکھوائی ہے, ہم نے تو آخری رسول لکھوایا ہے, ہم نے تو کوئی بات خاتم الخلفاء کی نہیں ہے. یہ میں نے ایم جی صاحب کی بات کلیریفائی کر دی. اچھا اب آتے ہیں آگے. اویس بھائی دیکھیں, اگر تو قرآن کریم نے, اب دیکھیں نا آپ خود نوٹ کریں ذرا, ٹروت صاحب یہ جواب دے رہے تھے, آپ نے کا جواب لکھا بھی ہے کہ قرآن نے کسی نبی اور رسول کو آخری نہیں کہا. بھائی جب قرآن نے کسی نبی رسول کو آخری نہیں کہا تو جو ایک ممکنہ پاسبلٹی تھی, جو ہم نے پہلے کلیریفائی کر دی تھی کہ ہم شریعت لانے والے کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو معین شخص شریعت نہ لانے والا ذلی بروزی امتی رسول کی بات کر رہے ہیں.
کہ اس کو کیا قرآن نے آخری رسول کہا ہے؟ تو اس کا جواب غالباً انہوں نے دیا تھا نہیں کہا. تو جب قرآن نے کہا ہی نہیں ہے تو اس کا لازماً، اویس بھائی دیکھیں ذرا، اگر قرآن نے کسی معین شخص کو جو ہے بھی ذلی بروزی امتی، ہے بھی شریعت نہ لانے والا، جب اس کو آخری رسول کہا ہی نہیں، دیکھیں جب کہا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے جو بندہ بھی اس طرح کا دعویٰ کر غلط ہے، وہ بھلے میں ہوں، بھلے اویس ہو، بھلے احمد ہو، بھلے کوئی بھی ہو. ہاں، یا اگر یہ کہنا چاہتے کہ نہیں کسی کانٹیکس میں قرآن نے کہا بھی ہے تو وہ کانٹیکس بتا دیں تاکہ وہ تمام باتیں لکھ لیں. انہوں نے پہلے تو کہا نا کہ نہیں کہا، یہ بتا دیں کہ نہیں قرآن نے شریعت نہ لانے والے ذلی بروزی امتی رسول کو آخری رسول کہا ہے، مگر وہ ان معنوں میں کہا ہے، وہ اپنے تمام معنی لکھوا دیں. ذلی کا کیا ویس بھائی مطلب دیکھیں ہے؟ حوالوں کی بات نہیں ہے، پہلے بات ہوتی ہے پوزیشن کی. جی ویس بھائی. امتیاز بھائی ذلی کا کیا مطلب ہے؟ ذلی نبی کا آپ جو ہے پھر وہ ان کو مخاطب کریں گے، پھر بات اور طرف ہیوی چلی ورڈ جائے گی. یوز کر رہے ہیں جس کا مطلب ہی نہیں پتا. نہیں، ذلی بہت ہیوی ورڈ ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں ہے ذلی کی نبوت کا، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. امتیاز بھائی کو سمجھ اپنا نہیں ہی ہے ذلی کانسیپٹ ورڈ بنایا کی. ہوا ہے، انہوں نے اپنا ہی کانسیپٹ ذلی کا پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے سے ریلیٹڈ وہ باتیں منسوخ کرتے ہیں جو ہم نہیں کہہ رہے ہوتے. یہ ایک پتہ نہیں آپ لوگوں کی کیا، آپ کی نہیں، اویس صاحب آپ ذلی کو نہیں کیا کہہ ہے؟ رہا. اچھا، آپ ہیوی ورڈ کا ترجمہ یو کرتے آر مچ ہیں. ہم بات کو آپ کافی ماشاءاللہ علم یافتہ بندے ہیں. میں ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اکثر ایسے ورڈز ہمارے ساتھ منسوخ کر دیے جاتے ہیں کہ جو ہم نے نہیں کہے ہوئے. جو بات میں نے کی تھی وہ پوری بیان نہیں کی امتیاز صاحب نے، ٹھیک ہے. انہوں نے جو کہتے ہیں نا وقفے لے لے کے بیان کی ہے، بریک کر کر کے بیان کی ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی جو ذلی بروزی نبی ہے وہ آخری نبی قرآن میں نہیں آیا. اس کے بعد پھر بعد میں بریک لے کے تو بعد میں دوسری بات بعد میں کی کہ وہ جی کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا. تو بھائی پوری بات یہی ہے کہ آپ حوالہ لے کے آئیں، حوالہ ہم دیکھ لیتے ہیں، حوالہ ہم سمجھ لیتے ہیں. یہ چیزیں کہ اگلے پہ زبردستی اپنی مرضی کے مطلب ٹھونس کے اور اگلی کی بات کو خراب کر کے اور پھر زبردستی جو ہے کہ جی لو جی ثابت ہو گیا، یہ ہار گیا، یہ جیت گیا، یہ شوق جو ہے یہ چھوڑ دیں. حوالہ لے کے آئے، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، ایک اکیڈیمک طریقے سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا امتیاز بھائی دیکھیں، سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے جو انہوں نے مجھے جواب لکھوا ہے. میں اگر تھوڑی سی بات کر لوں اگر آپ اجازت دیں. جی کریں. جی کریں. اچھا ایک تو ویسے دیکھ کے آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب بھی یہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ نہ میں نے کبھی پہلے ان کو ٹوکا ہے نہ آئندہ ٹوکوں گا. بس میری ایک درخواست ہے کہ میری بات کو بس یہ ٹوکے نا، بس اس کے بعد جو مرضی کہہ لوں مسئلہ ہے اپنی باری کے اندر. اب دیکھیں ذرا، انہوں نے بھی کہا جی کہ پہلے انہوں نے یوں کہا پھر پاز لے کے یوں کہا. حالانکہ ویسے بھائی آپ جانتے ہیں جب میں نے پہلی مرتبہ یہ بات کی تو انہوں نے اس میں ایک اشکال وارد کیا کہ بھئی یہ قرآن جو ہے نا شریعت لانے کے حوالے سے جو ہے نا وہ کہہ سکتا ہے. میں نے اس اشکال کو دور کر دیا کہ نہیں بھئی یہ شریعت نہ لانے والے امتی ذلی بروزی کی ہے. تو ویسے بھائی دو باتوں کو دیکھ کے فرق ہے. ایک ہوتا ہے جی دیکھو امتیاز نے پہلے ایک بات کی پھر بات بدل دی، اور دوسری بات کیا ہے جو اصل جو حقیقت کیا تھی کہ میں نے ایک بات کی اس پہ ان کے ذہن میں ایک ممکنہ اشکال تھا، میں نے اس اشکال کو دور کر دیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں جی ایکیڈیمک انداز میں بات کی جائے. اب ویسے بھائی دیکھیں ایکیڈیمک انداز کیا ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے دعویٰ پھر ہوتی ہے دلیل. دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد میں ہوتی ہے، نہ تو دعویٰ دلیل ہوتا ہے نہ دلیل دعویٰ ہوتی ہے. اچھا اب دیکھیں ذرا، اب جس وقت تک ان کا دعویٰ ہی ٹیبل پہ نہیں ہے، حوالہ جات کو کہا جاتا ہے دلائل. دلائل پہ ہم نے کیا ڈسکشن کرنی ہے، وہ تو لوگوں کا وقت ضائع ہوگا. جب یہ کہہ دیں گے کہ بھئی ہاں یہ جو ہے نا بات کہ بھئی قرآن نے کسی معین شخص کو جو ہو بھی ذلی بروزی ہو بھی شریعت نہ لانے والا، اس کو تو قرآن نے آخری رسول نہیں کہا، یہ میرا فیصلہ. یا پھر یہ کہہ دیں کہ ہاں جی نہیں کہا لیکن ان کانٹیکس میں کیا پتا کہا ہو، اپنے کانٹیکس لکھوا دیں. تو یہ بات نہیں کہ یہاں پہ اللہ معاف کرے اللہ کے دین کے اندر کو گیم کھیلی جائے، نہیں، اصول کی بات کی جا رہی ہے. اپنی پوزیشن کو ٹیبل پہ رکھ دیں، بھلے یہ 10 پوائنٹ لکھوا دیں، ہمیں انشاءاللہ تسلی سے سنیں گے بھی لکھیں گے بھی کہ بھئی قرآن نے شریعت نہ لانے والے ذلی بروزی امتی نبی کو آخری رسول کہا ہے لیکن اس کے یہ 10 کانٹیکسٹ ہیں، یا نہیں کہا تو اس کے یہ 10 کانٹیکسٹ ہیں. اچھا آخری بات میں کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگوں کو تو ذلی بروزی کے معنی نہیں پتا. اب ویسے میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہوں، ذلی بروزی امتی تینوں کے معنی بھی یہ لکھوائیں گے. جی ویس بھائی.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی ٹروت سیکر بھائی. یار یہ اتنی مشکل کر رہے ہیں چیزیں، اتنی مشکل کر کے تو بات کو پھنسا پھسو کے ہمیشہ یہی پتہ نہیں کیا پروو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. سمپل سی بات ہے، حوالہ لے کے آئے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ایک اکیڈمک طریقے سے. دیکھیں جو ایک پڑھا لکھا طریقہ ہے کہ جو اکیڈمک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نیک نیتی سے ہر کوئی ایک بات سامنے رکھ کے جو بھی جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے وہ سامنے رکھ کے اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں، اس پہ اپنے پوائنٹس بتاتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی نہیں تو غلط ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. ہر کوئی جو اس کو سمجھ آ رہی ہے وہ ایک بات کر لیتا ہے. ویسے تو جو سمجھ اگر ہمارے حوالے ہیں، جو سمجھ ہمیں آئے گی وہی آپ کو ماننی پڑے گی، نہ کہ آپ کی سمجھ جو کہ مخالفین ہیں. لیکن اکیڈمک طریقے سے بحث ہونی چاہیے. آپ وہ لے آئیں حوالہ اور اس کو آرام سے سمپل طریقہ ہے، سمپل چیزیں رکھیں، وہ ہم ڈسکس کر لیں گے. اب اتنی لمبی اس وقت سے چوتھی پانچویں دفعہ یہ بات ہو رہی ہے اور آپ نے میں سوال کا جواب نہیں دیا. بتاتا ہوں اس میں کا بتاتا ہوں سوال کا دیکھ، اصل جواب میں نہیں کیا دیا ہوتا ہے نا، بھائی بہت ہو گیا یار. دیکھیے اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا. یہ جو ہے اسی وجہ سے امتیاز صاحب جو ہے بس یہی کرتے رہتے ہیں، ادھر کی بات ادھر ماری، ادھر کی بات ادھر ماری. بھائی سیدھا حوالہ لے آئے ڈسکس کر لیتے ہیں. میں 10 پوائنٹ اچھا بنا دیکھیں ایک دوں، بار کون میری بات سے ایسے میری بات کانٹیکس سنیں. میں دیکھیں نہیں کہا، کون سے اچھا کانٹیکس بات میں تو سن، کہا ہے، وہ 10 کانٹیکس لے اچھا آئے. بات تو سن لیں، اتنی مشکل اتنے گنجل ڈال رہے ہیں. اچھا بات سن لیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں سیدھا ایک تو حوالہ وہ لے آپ کے کو آئے پتا ڈسکس کر ہے لیتے ہیں. ڈائریکٹلی مخاطب نہیں کر رہے. اچھا بات تو سن لیں، ایک تو وہ ڈائریکٹلی مخاطب نہیں کرے، دوسرا وہ پرسنل انہوں نے آپ کو میرا ایک سوال بار لے بھی آپ کو لینا انہوں نے ویس بھائی، پرسنل ہیٹ نہیں کہا. میرا سوال لے لیں 155. میں ان کے ساتھ میں اگر آپ کہتے ہیں میں حدیث پڑھ لیتا ہوں دوبارہ کہ ان کے ساتھ ایک میرا ہوا تھا مناظرہ. میں تو ویسے ڈسکشن کرنے کے لیے آیا تھا لیکن وہ ہر ایک چیز کو مناظرہ بنا دیتے ہیں. لیکن بہرحال وہ میں نے یہ نا وہ جو ہے نا بڑے وہ ہم پہ نا وہ کر رہے تھے ایم ڈیوں پہ کہ جی یہ حدیث جو ہے یہ جی تحریف کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ ہیں. اس میں وہ ایک حدیث تھی جو اس میں امامکم منکم کے الفاظ تھے، ٹھیک ہے، جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جس کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارا کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے میں نازل ہوں گے اور تمہارے امام تم میں سے ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ دیا کہ وہ تمہارے امام تم میں سے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، امتیاز صاحب کا اس وقت یہی موقف تھا کہ نہیں، یہ تو دیکھیں جی یہ تحریف ہے. اور ایک بے ربط سا معنی بنا رہے تھے. وہ بے ربط سا معنی یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ تمہارا کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم تمہیں نازل ہوں گے اور تمہارا ایمان تمہارا امام وہ کوئی اور شخص ہے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یعنی دو ہوں گے، ایک حضرت عیسیٰ ابن مریم اور تمہارا امام وہ کوئی اور شخص ہوگا، وہ تم میں سے ہوگا. تو وہ کہہ رہے تھے یہ مطلب نکلتا ہے. اور یہ احمدی جو ہے یہ غلط مطلب نکال رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ وہی امام ہوں گے تم میں سے، ٹھیک ہے. اور اس حالانکہ ہمارا بڑے ربط کے ساتھ یہ مطلب بنتا ہے، لیکن یہ ایک بے ربط سا بنا کے تو اس طرح لگے ہوئے تھے. میں نے ان کے سامنے رکھی حدیث 155 ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح مسلم کی. اس کا ایک ترک، اسی حدیث کا ایک ترک اور ہے جو ہے 155F ہے sunnah.com پہ. اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور وہ تمہاری امامت کریں گے اور تم میں سے ہوں گے. وہاں پہ وہ ایسے پھنسے یہ اچھا اب آپ کی بات ہو گئی ہے، چلے آپ کی میں بات ہو گئی. سخت لفظی استعمال کرتا. اچھا چلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے ادھر وہاں پہ یہ رکھا انہوں نے خود لفظی ترجمہ کیا اور وہ یہ ہوا کہ وہ حضرت عیسیٰ تمہارا کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور تمہارے امام ہوں گے اور تم میں سے ہوں گے. اب اس میں دوسرا شخص لا ہی نہیں سکتے تھے تو وہاں پہ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن نہیں ہوا. بہرحال اس کی ریکارڈنگ انہوں نے پبلش نہیں کی. اس کے بعد میں نے ان کے بعد براڈ میں جا کے میں نے بھائی اب رکنا کدھر آپ نے رکنا کدھر ہے وہ تو بتا دیں مجھے. انہوں نے مجھے غالباً بلاک ہی کر دیا. اچھا اب آپ کی بات ختم ہو گئی ہے. ہاں یہ پوچھیں ان سے. جی ہاں میں پوچھتا ہوں. اس کے پوچھنے سے پہلے جس کے اوپر 20 منٹ لگائے نا ہم نے کہ کیا قرآن نے کسی معین شخص کو جو شریعت نہ لانے والا ذلی امتی بروزی نبی ہو اس کو خدا کا آخری رسول کہا ہے؟ جس کے جواب میں آپ نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں کسی نبی رسول کو آخری نبی نہیں کہا گیا، جس کے اوپر ہم نے یہ ٹائم لگایا. اس کی پہلے بات کر لیں، اس کے بعد میں امتیاز صاحب کو یہاں پہ باؤنڈ کروں گا کہ وہ جو آپ نے بھی سوال پوچھا کہ انہوں نے وہ اپلوڈ کیوں نہیں کی، وہ اس کا جواب دے کر ہی جائیں گے، اس کے بغیر وہ نہیں جائیں گے. اور یقیناً میں ان سے اسٹریٹ وے میں بھی اس کا جواب لوں گا. لیکن جس کے اوپر تھوڑا ٹائم لگا دیا ہے، ظاہری بات ہے آپ کا ٹائم بھی قیمتی ہے، سب کا ٹائم قیمتی ہے.
میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ میری انفارمیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہاں پر جو سوال اٹھایا گیا کہ کیا ذلی امتی اور بروزی نبی جو ہے، مطلب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، اس میں کوئی جرا نہیں ہے، اس بات کو میں پھر دوبارہ بتا دوں، اس کے اوپر کوئی جرا نہیں ہے، ذلی بروزی نبی کے اوپر کوئی جرا نہیں ہے. یہاں پہ ذلی امتی بروزی نبی جو ہے اس کو خدا کا آخری رسول کہا ہے قرآن نے کہیں، جس میں آپ نے کہا کہ قرآن نے کسی نبی رسول کو آخری نبی نہیں کہا گیا. آپ نے یہ بات بول لی ہے. اب اس کے اندر آپ سے آگے یہ پوچھا گیا کہ اگر کسی نے ایسا بولا ہو، اگر کوئی شخص کہے کہ میں آخری رسول یا آخری نبی ہوں، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اگر کوئی، اب لائن یہ لگی ہے، اب اسٹیٹمنٹ یہ لگی ہے، کوئی شخص کہتا ہے جی کہ میں آخری نبی اور رسول ہوں، میں ذلی بروزی آخری نبی اور رسول ہوں. اب کسی شخص نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے جو مجھے جواب دیا ہے وہ تو اس کے اگینسٹ جا رہی ہے. اس کا تعین کیسے کرنا ہے؟ ہم نے فیصلہ کیسے کرنا ہے اس کا؟ وہ فیصلہ وہ ہم اپنی جو فیصلہ وہ طے کر لیں، پھر اس کے بعد حوالہ سامنے لگوا لیتے ہیں، بات ختم ہو جائے گی. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں پروسیکر بھائی اس کے اوپر؟ کافی بات ہو گئی ہے اس پہ، پھر آپ اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں، اس پہ کافی بات ہو چکی ہے. اب وہ میرا اچھا اتنا تو کہہ رہے ہیں، آسانی کر لیتے ہیں. وہ اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو آپ نے جو جواب دیا اس کے تو وہ شخص اگینسٹ جا رہا ہوگا نا، اتنا ہی چلے طے کر لیں. پروسیکر میں بھائی آپ کو کہہ رہا ہوں حوالہ سامنے لے آئیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں حوالہ لگا دیتے ہیں. اب میں صرف آپ سے اتنا سا، صرف چھوٹا سی بات کہ قرآن نے کسی شخص کو نبی اور رسول، آخری نبی اور رسول نہیں کہا. آپ کے مطابق جب نہیں کہا، اب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں آخری نبی اور رسول ہوں، تو آپ کی اس اسٹیٹمنٹ کے وہ بندہ تو آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ اتنی سی بات ہاں اور نہ میں جواب تو اس کا دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کس وجہ سے کہہ رہا ہے، کس لحاظ سے کہہ رہا ہے، وہ کیا اینگل ہے، وہ کیا کانٹیکس ہے، وہ حوالہ دیکھنا پڑے گا. اویس آپ کو ان باتوں کو سمجھتے ہیں یار، آپ کیوں اس طرح کی بچالوں میں پڑ جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں جی. میں امتیاز بھائی آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں. امتیاز بھائی اس سے زیادہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بات کر لیتا ہوں. امتیاز بھائی بات یہ ہے، اس سے زیادہ اب آگے نا کچ بحث یہ ہے. وہ یہاں پر آ کے انہوں نے اپنی بریکیں لگا لی ہیں. اب سب سننے والے سن بھی رہے ہیں. میں نے بہت کوشش کی ہے ان سے یہ پوچھنے کی کہ ایٹ لیسٹ وہ یہی کہہ دیں کہ ان کے، اب وہ ان کو بھی پتا ہے، ظاہری بات ہے، کیونکہ یہاں پر آپ نے مرزا صاحب کا ہی حوالہ رکھنا ہے، سب ہر کوئی یہ جانتا ہے، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے. آئی ڈونٹ نو، باقی آگے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. اب یہاں تو وہ حوالہ سامنے رکھے کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے کرنی ہے وہی بحث. اب وہ حوالہ سامنے رکھ رہے، یہاں تو سننے والے سن لیں گے اس کو، اس کے اوپر اپنا ایک جو پرسپشنز ہوگی وہ رکھ لیں گے. یہاں پھر امتیاز بھائی اگر آپ اس کو، اور اگر اس کے بعد مزید کج بحثی ہے، اب آپ دیکھ لیں آپ کیا کہتے ہیں. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم کج بحثی نہیں کریں گے. اگر ہم دیکھیں، اگر ہم نے کج بحثی کرنی ہوتی نا، پھر ہمارا انداز شروع سے مختلف ہوتا. لیکن ویس بھائی آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ میری رائے کا بھی احترام کریں گے اپنے پلیٹ فارم پہ. میری رائے ہے ویس بھائی کہ جس وقت دو لوگوں کی پوزیشن ٹیبل پہ نہیں ہوتی نا، ٹیبل پہ جو آپ رکھتے ہیں نا بات اپنی، اسے کہتے ہیں یہ آپ کا دعویٰ ہے، آپ کا سٹینس ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. پھر اس کو یا تو اس کو پھر ایک بندہ ذرا بیک اپ کرے گا ریفرنس سے، ایک بندہ ریفیوٹ کرے گا. تو آپ دیکھ لیں اگر تو کوئی پوزیشن ٹیبل پہ آئی ہے، میرے خیال میں تو نہیں آئی ہے، کیونکہ دیکھیں نا، اگر تو ان کی پوزیشن یہ تھی کہ بھی قرآن نے تو کسی کو کہا ہی نہیں ہے، اگر یہ ان کی پوزیشن تھی، جو کہ آپ کو لگ کے آپ کو چل گیا پتا، سننے والے چل گیا پتا کہ ان کی پتہ نہیں کیا پوزیشن ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی. اگر ان کی یہ پوزیشن تھی کہ قرآن نے تو نہیں کہا، تو اس کا اویس بھائی اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے. میں آپ کو مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں، سب خراب کو سننے میں بات کر رہا ہوں میں. اگر میں کہتا ہوں جی کہ میتھمیٹکس میں 2 + 2 4 ہے، نارمل سرکمسٹانسز کے اندر میتھمیٹکس میں if everything remains the same 2 + 2 4 ہی ہوتا ہے. تو اس کا اویس بھائی ایک نیسیسری کانسیکوینسز بھی اس کے ہیں. وہ کیا ہیں کہ 2 + 2 5 کہنے والا غلط ہے، 2 + 2 3 کہنے والا غلط ہے، یا 2 + 2 4 کے علاوہ کچھ بھی کہنے والا غلط ہے. اب یہ نہیں کہ ایک طرح میں کہوں جی ہاں ٹھیک ہے 2 + 2 میتھمیٹکس میں نارملی 4 ہوتا ہے، لیکن میں کہوں اگر کسی نے 2 + 2 5 کہا ہے تو میں دیکھوں گا اس کا کانٹیکسٹ. اس کا مطلب میں نے بتایا ہی نہیں کہ 2 + 2 کتنا ہوتا ہے. تو سننے والے میری بات کو سمجھ رہے ہیں. تو ویس بھائی ابھی انہوں نے آخر میں کیا بات کی، انہوں نے کہا جی کہ اگر کسی نے کہا ہے، اب ظاہری بات میں نے تو پہلے واضح کر دیا تھا نا کہ جو کہنے والا ہے وہ خود کو ذلی بروزی امتی کے طور پہ پیش کرے گا اور خود کو آخری رسول بھی کہے گا. تو اب ان کے اصول کی روح سے غلط ہے. لیکن ابھی اینڈ پہ کیا کہہ رہے تھے، ہم کانٹیکس دیکھیں گے پھر بتا دیں، ہمیں پہلے بتا دیں کہ کس کس کانٹیکس میں. اویس بھائی یہ سوال ہے
کہ کس کس کانٹیکس میں کوئی ذلی بروزی امتی نبی خود کو آخری رسول کہہ سکتا ہے, کس کس کانٹیکس میں کہہ سکتا ہے؟ قرآن کی روح سے. یہاں پہ اصل بات قرآن ہے کہ قرآن کی روح سے ذلی بروزی امتی نبی جو ہے وہ خود کو کس کس کانٹیکس میں آخری رسول کہہ سکتا ہے, تاکہ سن لیں اس بات کو بھی لوگ سن لیں. کیونکہ ابھی تک دیکھیں ویسے پہ کچھ بھی ٹیبل پہ نہیں ہے, ہم نے کیا ڈسکشن کرنی ہے؟ حوالہ لگا کے تو تب بات ہو نا, حوالہ ہوتا ہے دلیل کے طور پہ, یہاں پہ تو کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے. یہ ویس بھائی آپ کی بات درست ہے, باقی اس میں کلیئرٹی تو ہے نہیں یہاں پہ, کیونکہ اگر اب رکھا بھی گیا تو وہ بحث کج بحثی ہوگی اور ہماری چیزیں تو کلیئر نہیں. آئی ڈونٹ نو, ٹروسکر بھائی دیکھ لیں یار, اگر آپ اس کے اوپر اگر آپ نے ٹھیک ہے, کرنی میں ہے نے تو آپ کا بات. اپنا موقف دے دیا ہے, حوالہ لے کے آئیں گے تو اس کو ڈسکس کر لیں گے. باقی جو اپنے جو موٹیوز ہوتے ہیں, آپ کے پرسنل موٹیوز ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ ایک فریم ورک بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ آپ کی کوشش رہتی ہے, اسے پرہیز کرنا چاہیے. بٹ اینی ویز میں نے اپنا موقف رکھ دیا ہے, آپ ایگری نہیں کرے تو بہرحال ٹھیک ہے, جب تک حوالہ نہیں آئے گا ہم کیا ڈسکس کریں اس کی. تو ویسے میں اجازت چاہتا ہوں, اچھا ویس بھائی میں صرف اجازت چاہتا ہوں. میرا اپنے سوال کا نہیں, میرا سوال آپ نے نہیں لیا ویس بھائی. ٹھیک ہے ویس بھائی, میں صرف اپنے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں نے مس کیا ہو. انہوں نے موقف کیا ویس بھائی دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن جو ہے, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ قرآن میں کسی نبی اور رسول کو آخری نبی نہیں کہا گیا. یعنی اب اگر کوئی ذلی بروزی امتی نبی خود کو آخری رسول کہے, وہ پھر قرآن کے خلاف جائے گا نا؟ وہ ان کے خلاف جائے گی, ان کی بات جو قرآن کے خلاف جائے گا. قرآن نے نہیں کہا نا ویسے, جی قرآن نے نہیں کہا. جی قرآن جی قرآن نے نہیں کہا. اب آپ بنا رہے ہیں ایک کیا کہتے ہیں وہ, ایک کہہ لیں زردہ کہہ لیں یا بریانی کہہ لیں, مل کے بنا رہے ہیں آپ لوگ. نہیں تو یہ آپ نے جواب دیا ہے, میں نے تو نہیں دیا, یہ آپ کے کہنے پہ لکھا ہوا. اس کے بعد جو بات آپ بنا رہے ہیں وہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں نا. میں نے کانٹیکس کی بھی تو بات کی تھی, یہ کانٹیکس کے حساب سے دیکھنا پڑے گا کہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے, جب حوالے کی بات. ٹھیک ہے, اس کے آگے پھر میں اس کے آگے میں لکھ لیتا ہوں. دیکھیں نا, بس بھی کریں نا, میں نے بتایا ہے نا موقف اپنا, آپ کا کانٹیکس کے ایگری نہیں لحاظ کر رہے سے تو اب بس بھی کرنے ہم. نہیں, پھر یہ لکھ دیتے قرآن میں کسی نبی رسول کو آخری نبی نہیں کہا گیا, لیکن کانٹیکس کے لحاظ سے ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو اس کو بھی بتایا ہے کہ کانٹیکس سے قرآن مجید میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے لحاظ سے آخری نبی ہے نا, تو کانٹیکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کیا بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا ویسا کانٹیکس کے لحاظ سے ہو سکتا ہے. اچھا میں دیکھیں بات سنیں, میرے سوال پوچھنا ہے اس سے آپ نے کہ نہیں. اب ہم ان سے میرا سوال پوچھیں, انہوں نے کیا وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے؟ ویس بھائی اس کو پھر وائنڈ اپ کر کے ان کے سوال پہ آ جائیں. وائنڈ اپ ہو گیا سر, وائنڈ اپ ہو گیا, کتنی دفعہ وائنڈ اپ کرنا ہے. چلیں اچھا ویس بھائی, میں اپنے کچھ آخری 2 منٹ میں کامنٹ کر دوں. جی آپ کر دیں, میں آپ کو دے دیتا ہوں 2 منٹ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. اچھا جی دیکھیں, ابھی آپ سب نے سنا, سوال یہ ہے جس پہ ڈسکشن ہونی تھی کہ کیا قرآن کریم نے, اب سب لوگوں نے سوال اچھا میرا سوال پوچھنا ہے ویسا, اب آپ نے کہ نہیں ہونا. اب ویسے میں بات کروں یا پھر بول پڑتے ہیں درمیان میں. اچھا میرے پاس صرف 2 منٹ ہیں, آپ نے میرا سوال پوچھنا ہے ان سے کہ نہیں. چلے جی میں اپنی بات چلے میں دوبارہ اپنی بات کو شروع سے لے کے چلتا ہوں. میں نے یہ کہا ہے جی کہ ان کے ساتھ سوال یہ کیا گیا ویس بھائی کی طرف سے, جو میں نے سوال رکھا کہ کیا قرآن کریم نے کسی شریعت نہ لانے والے امتی ذلی بروزی نبی یا رسول کو آخری نبی اور رسول کہا ہے, اور ہے بھی معین شخص, وہ معین نبی اور رسول کہا ہے. اچھا میں اجازت لیتا ہوں, میں بزی ہوں. اچھا آپ دیکھیں, اب اس کا میں نے کہا کہ بے شک وہ جواب دے لیں کہ ہاں جی کہا ہے. اویس بھائی دیکھیں ساری بات یار بیچ میں بار بار آپ کنٹینیو کریں. چلے میں آپ سے دوبارہ اپنی بات کو رکھتا ہوں, مجھے خود نہیں پتا یار میں کہاں تک پہنچا تھا. بات یہ ہوئی ہے جس چیز پہ گفتگو تھی کہ کیا, کیونکہ اکثر اوقات دیکھنے میں آیا کہ احمدیہ کمیونٹی کی طرف سے آتا ہے جی قرآن نے تو آخری کا رسول کا کسی کو نہیں کہا, پھر اس میں درمیان میں سے ایک بات نکال لی جاتی ہے کہ ہاں شریعت کے حوالے سے آپ وسلم کو کہا ہے.
تو میں نے وہ سارے دروازے شروع میں بند کیے ہیں تاکہ بحث اصل موضوع پہ آئے. میرا سوال تھا کہ کیا قرآن کریم نے کسی شریعت نہ لانے والے امتی ذلی بروزی رسول کو خدا کا آخری نبی اور رسول کہا ہے؟ اگر تو قرآن نے، اب اس کے جواب کے ہاں جی کہا ہے، اس کے بعد اس کی وضاحت ہے. اس کا جواب یا پھر کہ جی نہیں کہا، آگے اس کی وضاحت ہے. اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہاں جی کہا ہے، وہ انہوں نے کہا، وہ انہوں نے بات کی نہیں ہے. اور اگر انہوں نے جواب کیا دیا کہ نہیں، کہ قرآن نے کسی نبی، یہ لفظ تک کسی، کہ قرآن نے کسی نبی اور رسول کو اللہ کا آخری نبی اور رسول نہیں کہا. اور اگلی ہم نے بات پہلے ہی واضح کی تھی کہ ہماری ساری ڈسکشن جو ہے وہ غیر تشریعی ذلی بروزی امتی کے بارے میں ہو رہی ہے. اب دیکھیں نا، اب جب قرآن نے کہا ہی نہیں ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ قرآن نے کسی ذلی بروزی امتی نبی کو خدا کا آخری رسول کہا ہے، وہ اس کے جواب میں کہتے کہ نہیں، قرآن نے کسی کو نہیں کہا لیکن کانٹیکس کے اعتبار سے کہا بھی ہے. میں نے کہا وہ کانٹیکس بتا دو، وہ بھی کوئی نہیں بتایا. اب آخر پہ جاتے ہوئے یہ دونوں باتیں کر گئے ہیں. پہلے شروع میں تمام ٹائم میں لکھواتے اور کیا بات کرتے کہ نہیں کہا، اینڈ پہ جب کیا کہا کہ جی کانٹیکس کے اعتبار سے ہو بھی سکتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اب اس کے بعد آج حوالہ لگا، حوالہ کیا لگائیں؟ آپ کی بات ہی ٹیبل کے اوپر نہیں پڑی ہوئی ہے، آپ دونوں طرف کھیل رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ہیڈ بھی میرا ٹیل بھی میرا، جو آ گیا میں جیت، میرے موقف کی جیت ہے. اویس بھائی دیکھیں، میرا خیال ہے کہ آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے، کیونکہ آپ اویس بھائی اور لوگ بات کے اوپر رہیں. تو اویس بھائی اگر آپ کو لگتا ہے، اگر آپ کا دل اس بات کی، احمدی غیر احمدی کی بات ہی چھوڑ دیں آپ، اگر آپ کا دل اس بات کی گواہی کیا دیتا ہے کہ انہوں نے اپنا موقف اینڈ تک واضح کیا، اور جب تک موقف واضح نہ ہو حوالے پیش کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جی میری بات مکمل، شکریہ. بہت شکریہ امتیاز بھائی. بس امتیاز بھائی وہ میرا خیال ہے اس بات کو کچھ دیر کے لیے روک دیتے ہیں. انشاءاللہ اگر پھر کسی سے گفتگو ہوگی نا تو اس کے اوپر بات کریں گے. مجھے خود بھی نہیں لگتا کہ اس کے اوپر مزید بات کرنی چاہیے. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. مجھے امید ہے کہ ایک دو دن میں آج شام میں ہوگا تو جی راج بھائی. جی اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں، دو باتیں ہوئی ہیں اور دونوں میں ان کا یہ جو امتیاز بھائی نے یہ سمری دی ہے نا کہ وہ چاہتے ہیں ہیڈ بھی میرا ہو ٹیل بھی میرا ہو. دیکھیں جب وہ میرے سے دلیل مانگ رہے تھے تو پہلے انہوں نے سارے کے سارے آگے سے جو انہوں نے ہیلے بہانے کرنے تھے وہ رکھ دیے. ٹھیک ہے، اسی طرح امتیاز بھائی کے ٹائم پہ بھی ان کو پتا تھا کہ آگے سے ان کے ساتھ کیا ہونی ہے. ان کو میرے ٹائم پہ بھی پتا تھا کہ حدیث دے گا تو پھر مجھے مسئلہ پڑ جائے گا. اسی طرح ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ امتیاز بھائی جو بات کریں صحیح ہے، اور جب وہ دلیل دیں گے تو اس کے بعد وہ پھنس جائے گا. اس وجہ سے وہی بات ہے کہ اس نے اصول جب ایڈمٹ نہیں کرے گا. دیکھیں یہ کہ جس اس سے آپ کہیں جی، میں نے اس سے پوچھا کہ صحیح حدیث دے دیں مان لیں گے؟ انہوں نے کہا جی کہ صحیح حدیث میں تو 30 کا لفظ، 30 کے لفظ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چلے میں نے کہا جی 30 کے لفظ کے بغیر دیں گے. اس نے کہا نہیں پھر آپ 70 کی دے دیں گے یا کوئی ضعیف دے دیں گے. صحیح ہے، میں نے کہا میں ضعیف نہیں دیتا، کہتا قرآن سے اگینسٹ ہو گئے. اسی طرح جب امتیاز بھائی نے بولا کہ اگر کسی شخص نے کہا ہے کہ وہ آخری ذلی نبی ہے تو آپ مان جائیں گے اس بات کو کہ اس بات بندے نے غلط بات کی؟ وہ کہتا ہے نہیں، آتے بھی رہیں گے ذلی، اور میں یہ بھی نہیں مانوں گا کہ کسی نے کہا ہے کہ رک جائے گا تو غلط ہوگا. تو دس از لائک ہی وانٹس ٹو ہیو ہز کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. یہ تو اس طرح کس طرح بات ہو سکتی ہے؟ آپ خود ہی بتائیں. آپ مطلب آپ ماڈریٹس کرتے ہیں اتنی ڈیبیٹس، آپ اتنی ڈسکشنز میں پارٹ لیتے ہیں، اس طرح کس طرح ڈسکشن ہو سکتی ہے کوئی بھی؟ ظاہری بات ہے یہ کافی مشکل کام ہے. جب تک دیکھیں اصول جب تک طے نہیں ہوں گے نا، جب تک اصول طے نہیں ہوں گے تب تک بات جو ہے وہ کج بیسی میں آئے گی. بات کو شارٹ کرنے کا سب سے آسان حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اصول طے کریں. جیسے کہ ابھی ہم یہ اصول طے کر رہے تھے کہ، اور بہت واضح طور پر الفاظوں کا چناؤ کر کے یہ بات اصول ایک طے کیا گیا کہ یہ اصول ہے. اب اس اصول کو طے کرنے کے بعد پھر اس اصول میں بھی تعویل کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے اپنا کوا وہ جو ہے نا وہ سفید ہی رکھنا ہے. بس سمپل از دیٹ. یہ مطلب میں آپ کو انڈائریکٹلی یہ بات بولوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اویس بھائی اللہ. آپ نا، سوری ایک سیکنڈ. جی السلام علیکم نوید بھائی، ایک سیکنڈ صرف. وعلیکم السلام. آواز میں آپ ایک بات نوٹ کریں، ابھی جو آپ نے آخری بات کی ہے نا وہ بہت اہم ہے. اتفاق کی بات ہے، ہمارے پاس ظہر کا وقت ہے، نوید بھائی کو پتا ہے، اور میں ابھی واپس آیا تھا کہیں سے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، وضو کیا. میں نے احمد بھائی کو دیکھ کر میں نے کہا یار تھوڑا سا دیکھ لیں یار، لگتا ہے کہ بڑی علمی ڈسکشن ہو رہی ہے، ہم بھی کچھ سن لیں.
ہوتا اویس بھائی جو آپ نے اینڈ پہ بات کی ہے نا، خدا کی قسم اٹھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اویس بھائی ہر مسئلے کے اوپر اصول طے کر لیا جائے، بات کر لی جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 1 گھنٹے میں ساری بات کا فیصلہ ہو جائے گا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں جی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک جناب ہیٹڈ ڈسکشن چل رہی ہے مسئلہ کفر و اسلام پہ. وہ جی ہم تو کہتے ہیں جی بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جو آدمی یہ 3 کام کرے، آپ بھی اویس بھائی جانتے، سب جانتے ہیں کہ بخاری میں لکھا ہوا جی کہ جو آدمی ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے، ہمارے والی نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے ذمہ میں ہے. اچھا، اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ پھر رسول یہ طے ہو گیا نا کہ جو آدمی یہ 3 کام کرے گا وہ تو مسلمان ہے، اور اس کو پھر مسلمان کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ اصول طے ہو گیا؟ کہتے نہیں طے ہوا. اور بھائی اگر آپ کا پھر اصول طے ہی نہیں ہوا ویسے میں نوٹ کرے ذرا بات کو، اگر اصول پھر طے ہی نہیں ہوا تو پھر آپ نے بات کیوں کوٹ کی ہے؟ اب ان کو پتا ہے کہ ساری دنیا کے وہ مسلمان جن کو مرزا صاحب نے نان مسلم قرار دیا ہے، مسیح ان کے مسلم مود نے نان مسلم قرار دیا ہے، بشیر احمد ایم نے نان مسلم قرار دیا ہے، وہ سارے یہ تینوں کام کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ کیا کریں گے؟ اپنی تکفیر کو، یعنی جو ان کی تکفیر مسلمانوں امت نے کی، اپنی اس تکفیر کو غلط ثابت کرنے کے وقت اس بخاری کی حدیث کو استعمال کر لیں گے، اور جو انہوں نے مسلمانوں کی تکفیر کی ہوئی ہے، جب اس سے جان چھڑانی ہو اس حدیث کو اصول ماننے سے انکار کر دیں گے. ہماری سٹریم کے اوپر یہاں پہ ایک فتح اسلام نام سے ایک آدمی ان کا موجود ہوتا ہے، رضی ان کا آفیشیل مربی ہے، ابھی بھی ان کے آفیشیل چینل پہ بیٹھ کے بات کرتا. ان دونوں نے کہا کہ لاہوری گروپ ہو جمبا گروپ ہو، دونوں کے دونوں گمراہ ہیں، جہنمی ہیں، کافر ہیں. اب مجھے بتائیں، لاہوری اور جمبا گروپ، چلے آپ لاہوری کو بھی چھوڑ دیں، اور بھائی جمبا گروپ تو ساری باتیں مان کے بیٹھا ہوا ہے، مرزا صاحب کو بھی مان کے بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی ایسی ایمان کی پھر شرط ہے جس کا وہ انکار کرتے، تبھی تو وہ کافر ہیں. وہ کیا نہیں نماز پڑھتے، ذبیحہ کھاتے، سارا کچھ کرتے، وہ تو مرزا صاحب کو بھی مانتے ہیں، پھر بھی کافر ٹھہرے. ابھی ویسے بھائی میں نے آپ کو اس سے مثال دی ہے یہ مسئلہ کفر و اسلام کی، کہ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ بھئی ان سے اصول طے کروا لیں، یہ ذلی بروزی والا جو ہم نے پہلے ڈسکشن کی ہے، آپ اسی طرح ان سے اصول طے کروا لیں کہ بھائی یہ بتا دو کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ جسٹیفائیبل ہے. اگر تو کہیں کہ جسٹیفائیبل نہیں ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہوا ہے. اگر آپ وہ کہہ دیں کہ جسٹیفائیبل ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، تو پھر بات کیا رہے گی پیچھے؟ تو بات وہی ہے ویسے میں اصول کی بات ہے، ٹاپک کے اوپر ڈسکشن سے پہلے اصول تو طے ہو. جی ویس بھائی. جی نوید بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امتیاز بھائی اسلام جناب. نوید بھائی کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کرم. یہ آپ کے آنے سے پہلے نا ٹروتھ سیکر صاحب سے یہ ارائز بھائی اور کافی سارے بھائی بات کر رہے تھے، وہ کسی ایک ٹاپک، وہ کسی ایک چیز پہ آتا ہی نہیں ہے نا. ہم نے تو پڑھا تھا کہ جب کوائن آپ ٹاس کرتے ہیں، یہ ہیڈ آتا ہے، یہ ٹیل آتا ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ دونوں سائڈیں ہماری ہیں. دیکھیں نا، اب اگر آپ حوالے سے ثابت کر دینا کہ بھئی نہیں آ سکتا، وہ کہتے ہیں یہ بھی میری ہے. ہاں، اگر آپ حوالے سے ثابت کر دیں کہ آ سکتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی، پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ؟ اب دیکھیں امتیاز بھائی، ان کو جب آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی جو اگر اس طرح نماز بھی پڑھے، ذبیحہ بھی کھائے، اور یہ تو وہ مسلمان ہے، وہ انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں، دیکھنا پڑے گا. پھر آگے سے سوال کرتے ہیں جب اس